جی ایاز صاحب دیکھیے الٹیمیٹ اس کا دہشت گردی کا سامنا ہمیں بہت اتنا زیادہ بہتر ہو گئے حالات. اس کے بعد لگتا تھا کہ شاید کبھی اس ملک میں دہشت گردی تھی نہیں, اور پھر اس کا دوبارہ ری ایکرنس, اور جیسے کہتے ہیں نا کینسر خدا نخواستہ وہ ری ایکرنس ہوتی ہے نا, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ قابو پانا. تو وہ تو خیر ریاستوں کے لیے ظاہر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دہشت گردی پہ آپ نے قابو پا لیا, پھر ہو گیا. اب آج ابھی جیسے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یاد ہے جب نیشنل ایکشن پلان پہلی بار بن رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, تو چوہی نثار اس وقت چونکہ وزیر داخلہ تھے, تو وہ ہیڈ کر رہے تھے وہ ساری میٹنگز کو, اور اس میں سب لوگ, ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھی ہوتی تھیں. اس میں ان پٹ کے لیے انہوں نے ہمیں بھی جرنلسٹ کو بھی بلایا تھا اس وقت, اکراس دا بورڈ جرنلسٹ انہوں نے سینئر جو اس وقت تھے ان کے مشاورت میں شامل ہوئے تھے. اس دور میں جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی آرمی چیف نے, مجھے وزارت داخلہ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی. وزیر داخلہ صاحب وہ منظر عام پہ تو آ گئے ہیں, آئے بھی وایا امریکہ ہیں کہ وہ امریکی وہ جو قائم مقام سفیر ہیں, ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے قوم کو بتایا کہ نہیں میں دوبارہ کام پہ لگ گیا ہوں, ورنہ وہ جو چیمپئنز ٹرافی سے ہم باہر ہو گئے, نیوزی لینڈ سے بری طرح ہم ہار گئے, وہ مجھے نہیں نظر آئے. میرے چیئرمین پی سی بی کہاں تھے. اس کے بعد اتنے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, جعفر ایکسپریس کا سب سے بڑا اتنا افسوسناک سانحہ ہوا, اس میں بھی جسٹ ان کے بیان ہی چلتا رہا, لیکن میں ترس گیا تھا ان کے دیدار کو. چلیں یہ تو آج فائدہ ہوا کہ محسن نقوی صاحب کا دیدار ہو گیا. ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سافٹ اسٹیٹ ہے؟ مطلب دہشت گردوں کے حوالے سے ہم پہلے بھی بڑے ہارڈ رہے ہیں, لیکن پھر سافٹ کیوں؟ مطلب آپ ہارڈ کا لفظ دوبارہ ہم یوز شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بیچ میں سافٹ ہو گیا تھا, کہ کسی نے وہ کوئی سافٹنس دکھا دی تھی. ایسی بات نہیں ہے. کم از کم میں جس طرح کے وہ, پھر میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, مجھے کرکٹ بار بار وہ میرے اس میں آڑے آ جاتی ہے جب میں بات کرتا ہوں, کہ آپ ایک ٹورنامنٹ ہارتے ہیں اور پھر ایک نیا تجربہ کرتے ہیں کہ جی یہاں جی ینگسٹرز لا رہے ہیں. اچھا پچھلی دفعہ جب یہ تجربہ آپ نے کیا تھا, جب نیوزی لینڈ سے ہار کے آئے تھے, آپ نے جو ینگسٹرز اس وقت کھلائے تھے وہ غائب ہو گئے. اب آپ نے پھر ینگسٹرز لائے تھے, آپ ان کو کھلایا, وہ پھر غائب ہو جائیں گے. اسی طرح ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز بھی چل رہی ہیں کہ ایک پالیسی بنتی ہے, اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, تھوڑی دیر چلتے ہیں, اس کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے, پھر ایک نیا تجربہ کرتے ہیں, اور پھر ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو اس اینگل سے بھی کچھ میرا خیال غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی عدالتوں کی پرواہ نہ کریں. جس ہائی کورٹ کے حکم پہ وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, وہ اسٹے دیتی رہے, گورنمنٹ کو چاہیے اب اس کی پرواہ نہ کریں. گورنمنٹ کیوں مطلب پریشان ہوتی ہے جب وہاں جیل حکام ان کی نہیں مان رہے, یہ حالت رہ گئی ہوئی ہے ہائی کورٹ کی, تو گورنمنٹ تو پھر بہت طاقتور ہے, وہ کیوں ڈر رہی ہے اس سے؟ ان سے کہیں جی جائیں آپ جو مرضی فیصلہ دیں, اسٹیج پہ ہم نہیں مانتے, ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, ایسی کی تیسی. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ تو ریاست کے کرنے کے فیصلے ہیں کہ اسٹیٹ ہارڈ ہونی چاہیے یا سافٹ ہونی چاہیے. یہ زیادہ ریاست بہتر سمجھتی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے, اور کس کے خلاف جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے, اور کیوں سختی کرنی چاہیے. لیکن فیصلہ سازوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پالیسی سازی کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ درست انداز میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایک ٹارگٹ متعین کر لی کہ ہم نے اس ریاست کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو ہارڈ کرنا ہے, اب آپ نے اس کی ایگزیکیوشن پہ کام شروع کر دیا, تو اس ایگزیکیوشن میں کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہو جائیں جو آپ اپنی سمت سے جو ہے وہ بھٹک جائیں. اس پہ نظر رکھنے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر پاکستان کی بہتری اس کو مزید سخت کرنے میں بالکل کریں, آپ دہشت گردوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے تو کوئی پالیسی کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ہونی چاہیے, ہمیشہ سے ہونی چاہیے. تو پوری دنیا کی یہ پالیسی ہے, اس کے لیے سافٹ اور اسٹیٹ کی ہارڈ کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ابھی جب سے آرمی چیف نے کہا ہے اور ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, تو اس میں معاشرے کے مختلف طبقے جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سوالات کو جواب دے,
آپ ریاست کو ہارڈ بنانا چاہتے ہیں، یہ ریاست کا حق ہے کہ پاکستان کی بہتری اسی میں، یہ ہمیں اور آپ کو اس بنیادی فیصلے پہ تو تنقید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اگر پاکستان کی بقا سلامتی اس کو ہارڈ بنانے میں تو بالکل بنائیے، لیکن جو معاشرے سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا بھی اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا اس ریاست کو جو ہے ہارڈ بنانا ناگزیر ہے. اب عامر صاحب نے کہا کہ عدالتیں جو ہے خواہ خواہ کی مداخلت کرتی ہیں. اب یہ لفظ خواہ خواہ ہے، اس کا تعین کون کرے گا کہ یہ واقعی خواہ خواہ ہے یا یہ ضروری ہے؟ یہاں ہر آدمی اپنی ضرورت کے تحت، اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ بیانیہ بھی متعین کرتا ہے اور کسی بھی رائے کی یا کسی بھی فیصلے کی وہ تشریح بھی کرتا ہے. تو اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس میں عدالتوں کا کیا کردار ہوگا ہارڈ اسٹیٹ میں، میڈیا کا کیا کردار ہوگا. سب سے بڑی جو ڈیبیٹ ہے جو آرمی چیف کے بیان کے بعد شروع ہوئی ہے وہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. اس کو اس پورے نئی پالیسی سازی میں یہ جو اس وقت جو اس معاشرے کے بہت اہم ترین پلر ہیں اس وقت، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اجتماعی آواز کی نشاندہی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آوازیں ہمیں اچھی نہ لگتی ہوں، وہ ہمیں پسند نہ آتی ہوں، لیکن اگر اس وقت پاکستان میں لوگوں کی سوچ کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے، پرکھنے کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ یہی میڈیا. کسی زمانے میں میڈیا ہوتا تھا، اب نہیں ہے. پہلے پرنٹ ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے. پھر الیکٹرانک میڈیا لوگوں کی آواز بنا، اب نہیں ہے آواز. الیکٹرانک میڈیا کنٹرولڈ میڈیا ہے، پاکستان کا ایک ہو گیا. اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہے. اس کو آپ نے کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے. اگر یہاں سے ریاست کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ تھوڑی سی ہیں زیادہ ہیں، تو اس پہ تو پوری قوم کا جو ہے نا بالکل اتفاق ہے کہ ان آوازوں کو تو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے. اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو آواز ریاست کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس ملک کی خیر کے لیے، بہتری کے لیے مشورہ دے رہا ہے یا کوئی اس ملک میں ایسی پالیسی، حکومت کی پالیسی سازی پہ تنقید کر رہا ہے، اس کو تو آپ پاکستان کی دشمنی میں نہیں ڈال سکتے. جیسے وہ لاہور میں خبر چل رہی تھی کل کہ اس پہ پیکا لگا دیا، وہ ایک ٹائر پنچر والے نے جو ایک پولیس والے کی گاڑی کو جو اٹھائی، اس نے کیا کیا تو اس کو لفٹر سے اٹھایا، اس نے اس کو پوسٹ کیا، اس کو بھی آپ نے اس میں ڈال کے بند کر دیا. اس حد تک جائے یہ اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی، فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر اس نے کوئی پالیسی ایک بڑے کینوس پر ایک بڑے مفادات کو دیکھ کے پاکستان کے بنائی ہے تو اس طرح کی جو چیزوں سے اس پالیسی کو کس حد تک جو ہے دھچکا لگ سکتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اٹھانے والا ہے بہت چھوٹا سا معاملہ ہے جی جی، لیکن لوگوں نے جس شدت کے ساتھ اٹھایا تو یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا. یہ ڈیبیٹ بن گئی. پورے لاہور کا ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے لاہور کا، لیکن پورے پاکستان میں اس واقعے کے اوپر ڈیبیٹ ہے. تو آپ اس واقعے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ اس طرح کی پالیسی، اب اگر ایک ٹائر پنچر والے سے آپ بول رہے ہیں کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے، تو پھر آپ اس سے ایک معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا. معاشرے کا انتشار جو ہم ویسی ایک انتشار کا، خلفشار کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، وہ سب کی شدت میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا. تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے کنٹرول کرنا. یہ نہ کرے اگر آپ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے تو وہ اس طریقے کی پالیسیوں سے، لوگوں کی آواز دبانے کی پالیسیوں سے وہ آپ کا جو بڑا کام ہے، جو آپ کا بڑا ہدف ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ بڑی اہمیت کی بات، اس کو دیکھنے کی ضرورت. چلیں کوئکلی نا بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں.